ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو اندھا کر دینے والی روشنی، کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا ایک زبردست شور، اور پھر ایک دم گہرا، موت جیسا سناٹا۔ یہ منظر تھا 6 اگست 1945 کا، ہیروشیما شہر کا، جب دنیا کا پہلا ایٹم بم گرایا گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، اس دھماکے سے صرف چند لمحے پہلے تک وہاں سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ جاپان میں صبح کے 8:15 بجے کا وقت تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں پر جا رہے تھے، بچے اسکول کے لیے نکل رہے تھے۔ کسی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ بس کچھ ہی پلوں میں ان کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی جو انسانی قیمت تھی، وہ ہوش اڑا دینے والی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 60 سے 80 ملین یعنی 6 سے 8 کروڑ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے مہلک، سب سے خونی تصادم ہے۔ ذرا اس تعداد کا تصور کریں، یہ اس وقت کے پورے برطانیہ کی آبادی سے بھی زیادہ تھی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر دنیا اس مقام تک پہنچی کیسے؟ اتنی بڑی تباہی کی جڑیں آخر تھیں کہاں؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے پہلی جنگ عظیم کے انجام میں۔ تو آئیے اس کہانی کو بالکل شروع سے سمجھتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کو عالمی جنگ تو کہتے ہی ہیں، لیکن اسے ایک مکمل جنگ یعنی ٹوٹل وار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نام اسے اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جہاں فوجی اور عام شہری کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا تھا۔ مطلب پچھلی جنگوں کی طرح نہیں، یہاں جان بوجھ کر عام شہریوں کو، ان کے گھروں کو، اسپتالوں کو، ہر عوامی جگہ کو نشانہ بنایا گیا۔ یوں سمجھیں کہ ہر کوئی اس جنگ کا حصہ تھا، چاہے وہ سرحد پر لڑ رہا ہو یا اپنے گھر میں بیٹھا ہو۔ ہر ملک نے اپنے تمام وسائل، اپنی معیشت، اپنی صنعت، سب کچھ اس جنگ کی آگ میں جھونک دیا۔ تو اس عالمی میدان جنگ میں کون کس کے خلاف تھا؟ ایک طرف تھیں اتحادی طاقتیں یعنی ایلائیڈ پاورز، جن میں برطانیہ، فرانس، امریکہ اور سوویت یونین جیسی بڑی طاقتیں شامل تھیں، اور ان کے مقابلے پر کھڑی تھیں محوری طاقتیں یعنی ایکسس پاورز، جن کی قیادت جرمنی، اٹلی اور جاپان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن یہ دشمنیاں شروع کہاں سے ہوئیں؟ اس کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، پہلی جنگ عظیم کے بالکل آخر میں، جب جرمنی، جو کبھی ایک بہت طاقتور ملک تھا، بری طرح ہار گیا، اور جیتنے والے ملکوں نے اس کے ساتھ انتہائی سخت اور ذلت آمیز سلوک کیا، جس نے دوسری جنگ کے بیج بو دیے۔ جون 1919 میں ایک معاہدہ ہوا، ٹریٹی آف ورسائے۔ اس نے تو جیسے جرمنی کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی۔ نہ صرف جنگ کا سارا الزام اس پر ڈال دیا گیا، بلکہ تقریباً 6.6 بلین پاؤنڈ کا بھاری جرمانہ بھی لگا دیا گیا۔ اس کی فوج کو بہت محدود کر دیا گیا، اور اس کی تمام بیرونی کالونیاں اور 13% یورپی زمین بھی اس سے چھین لی گئی۔ ان شرائط نے جرمنی کی معیشت کو بالکل تباہ کر دیا، اور جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی، وہ 1929 کی عالمی معاشی بحران یعنی گریٹ ڈپریشن نے پوری کر دی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ 1932 تک آتے آتے جرمنی میں 60 لاکھ لوگ بے روزگار تھے۔ تو جرمنی اپنی آبادی کا 10%، علاقے کا 13%، لوہے کے 75% اور کوئلے کے 26% ذخائر کھو چکا تھا۔ لیکن ان سب سے بڑا نقصان اس کی قومی غیرت کا تھا۔ اسی ذلت اور مایوسی نے لوگوں کے اندر بدلے کی آگ بھڑکا دی۔ اور پھر اسی مایوسی اور غصے سے بھری فضا میں ایک شخص سامنے آیا، ایڈولف ہٹلر۔ اس نے جرمن عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وعدہ کیا اور ان کے غصے کو اپنی طاقت کی سیڑھی بنایا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں جرمنی کی تقدیر بدل دوں گا، میں ورسائے کے اس ذلت آمیز معاہدے کو پھاڑ دوں گا اور دوسری قوموں سے بدلہ لوں گا۔ اس کی جوشیلی تقریروں نے ایک ایسی قوم کو اپنا دیوانہ بنا لیا جو امید کی کوئی کرن ڈھونڈ رہی تھی۔ اور پھر ہٹلر نے ایک ایک کر کے اپنے منصوبوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ 1933 میں چانسلر بنا، پھر سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے، جرمنی کو لیگ آف نیشن سے باہر نکالا، معاہدے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے رائن لینڈ پر دوبارہ فوج بھیجی، آسٹریا اور چیکوسلوواکیہ پر قبضہ کیا، اور آخرکار 1939 میں پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ پولینڈ پر یہ حملہ وہ چنگاری تھی جس نے پوری دنیا میں آگ لگا دی۔ اس حملے کے فوراً بعد فرانس اور برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور بس یہیں سے دوسری جنگ عظیم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ جنگ بہت تیزی سے پھیلی۔ 1940 میں جرمنی نے فرانس فتح کر لیا، 1941 میں سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔
اسی سال جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکہ کو بھی جنگ میں کھینچ لیا۔ پھر 1944 میں ڈی ڈے لینڈنگ نے جنگ کا پانسا پلٹا اور آخرکار 1945 میں جرمنی اور جاپان دونوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ہٹلر نے 1941 میں ایک بہت بڑی غلطی کی جو اس کی شکست کی وجہ بنی۔ اس نے سوویت یونین کے ساتھ کیا ہوا اپنا معاہدہ توڑا اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس ایک فیصلے نے جرمنی کو مشرق اور مغرب دو محاذوں پر ایک ایسی جنگ میں پھنسا دیا جسے جیتنا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی دوران دوسری طرف بحر الکاہل میں جاپان نے امریکی بحری اڈے پرل ہاربر پر حملہ کر کے ایک سوئے ہوئے دیو کو جگا دیا تھا۔ اس حملے نے امریکہ کو براہ راست اتحادیوں کی طرف سے جنگ میں شامل کر دیا۔ جنگ کے خاتمے تک ہٹلر خودکشی کر چکا تھا اور جرمنی بھی ہار مان چکا تھا، لیکن جاپان لڑتا رہا، جس نے آخرکار ایٹم بموں کے استعمال کی راہ ہموار کی اور دنیا میں ایک نئے نظام کی بنیاد رکھی۔ اس جنگ کی قیمت بہت بھاری تھی۔ کل ہلاکتوں میں سے تقریباً 5 کروڑ عام شہری تھے۔ یہ اعداد و شمار مکمل جنگ کے تصور کی ہولناکی کو صاف ظاہر کرتے ہیں، جہاں سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں نے اٹھایا جن کا جنگ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ جنگ کے بعد دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا۔ یورپی معیشتیں تباہ ہو گئیں، جرمنی مشرقی اور مغربی حصوں میں بٹ گیا، نو آبادیاتی نظام کا خاتمہ شروع ہوا اور امریکہ اور سوویت یونین دو عالمی سپر پاورز بن کر ابھرے۔ اور ہاں، مستقبل میں ایسی جنگوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ لیکن اس تمام تر تباہی کے بعد ایک سوال آج بھی وہیں کا وہیں ہے۔ کیا انسانیت نے واقعی اپنی تاریخ کے اس سب سے مہلک اور خونی تصادم سے کوئی سبق سیکھا ہے؟